میں عرض کر رہا تھا کہ مریض کی عیادت کرنا مستحب عمل ہے، اسی طرح مریض اپنے مال سے 1/3 حصہ جو ہے وہ وصیت کر سکتا ہے۔ دلیل سماعت فرمائیے۔ عن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ قال جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعودنی عام حجۃ الوداع من وجع اشتد بی فقلت یا رسول اللہ قد بلغ بی من الوجع ما ترى وانا ذو مال ولا يرثني الا ابنة افا اتصدق بثلث مالي قال لا قلت فالشطر یا رسول اللہ قال لا قلت فالثلث قال الثلث والثلث كثير انك انتظر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم آلة يتكففون الناس وانك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله الا اجرت بها حتى ما تجعل في امرأتك قال فقلت يا رسول الله اخلف بعد اصحابي قال انك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله الا زدت به درجة ورفعة ولعلك ان تخلف حتى تنتفع بك اقوام ويضر بك آخرون اللهم امضي لاصحاب هجرتهم ولا تردهم على اعقابهم لكن البائس سعد بن خولة یرسی لہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اما تب مکہ رواہ الجماعہ۔ اسی حدیث کا متن آپ پہلے بھی سماعت فرما چکے ہوں، تو اب اس کا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ ان سعد بن ابی وقاص، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال جاءنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، یعودونی عیادت کرنے لگے، عام حجۃ الوداع حجۃ الوداع کے موقع پر، حجۃ الوداع کے موقع پر، من وجع ان اشتد بی، مجھے سخت بیماری لاحق ہوئی تھی، من وجع ان اشتد بی، مجھے سخت بیماری لاحق ہوئی، فقلت، میں نے کہا، یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یا پھر میں نے کہا یا رسول اللہ، قد بالغ بی من الوجع، اللہ اکبر، مجھے سخت تکلیف ہوئی ہے، پہنچی ہے، مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے، قد بالغ بی من الوجع، مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے، ماترا کہ آپ تو دیکھ رہے ہیں نا، وَأَنَا ذُو مَالٍ، میں ایک مالدار آدمی ہوں، ٹھیک ہے نا جی، وَلَا يَرِثُنِي إِلَّا ابنۃ، اور میری وراثت میں صرف ایک ابنۃ بیٹی ہے، اللہ اکبر، افا اتصدق بثلثی مالی، اب سوالی انداز کے اندر کہہ رہا ہے، افا اتصدق بثلثی مالی، کیا میں اپنا 2/3 مال صدقہ کر دوں؟ قال، آپ نے فرمایا، لا، نہیں، قلت، میں نے عرض کی، فالشطر یا رسول اللہ، نصف یا رسول اللہ، قال، آپ نے فرمایا، لا، نہیں، قلت، میں نے کہا، فالثلث، 1/3، قال، آپ نے فرمایا، الثلث والثلث کثیر، الثلث 1/3 بہت ہے، ہاں جی، والثلث کثیر، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1/3 بہتر ہے۔ اچھا، اگلی بات سمجھنے والی ہے، انک ان تذر ورثتک اغنیاء، تم اپنے ورثاء کو غنی چھوڑ جاؤ، خیر من ان تذرہم، یہ اس سے بہتر ہے، آلۃ یتکففون الناس، کہ تم ان کو فقیر چھوڑ کر جاؤ، یتکففون الناس، کہ وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے پھریں، اللہ اکبر، اللہ، اچھا ہاں، وَإِنَّكَ لَن تُنْفِقَ نَفَقَةً
تبتغی بہا وجہ اللہ، اور یاد رکھو تم جب بھی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تنفقا نفقتاً اپنا مال خرچ کرو گے، الا اجرت بہا، تمہیں اس کا اجر ملے گا، تمہیں اس کا ثواب ملے گا، حتیٰ ما تجعل فی امرأتک، حتیٰ کہ اس لقمے کا بھی ثواب ملے گا جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے۔ قالا، کہتے ہیں، فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کی یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، اخلف بعد اصحابی، اخلف بعد اصحابی، کیا میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ جاؤں گا؟ قال، آپ نے فرمایا انک لن تخلف، قال انک لن تخلف، انک لن تخلف، آپ نے فرمایا تم ہرگز پیچھے نہیں رہو گے، فتعمل عملا تبتغی بہ وجہ اللہ، تم اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کوئی کام کرو گے، الا زدت بہ درجہ، مگر اس سے تمہارا ایک درجہ بڑھ جائے گا، ورفعتاً، اور تمہیں بلند درجہ حاصل ہوگا، ولعلک ان تخلف، اور شاید کہ تم باقی رہو گے، حتی تنتفع بک اقوام، یہاں تک کہ لوگ تم سے بہت تنتفع فائدہ اٹھائیں گے، ٹھیک ہے نا جی، وَيَضُرَّ بِكَ آخَرُونَ، اور دوسرے بہت سے لوگ نقصان اٹھائیں گے۔ تو اللہ کے پیغمبر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دعا کی، اللہم انزل اصحاب ہجرتہم، اے اللہ میرے صحابیوں کی ہجرت کو قائم رکھ، ٹھیک ہے جی، ولا ترد علی اعقابہم، اور انہیں اپنی ایڑیوں کے بل واپس نہ کر، ٹھیک ہے جی، لیکن البائس سعد بن خولہ، فرمایا لیکن سعد بن خولہ قابل رحم ہے، اور یرسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر صرف اس لیے ترس کھاتے، رحم کھاتے کہ ان مات بمکہ، تک کہ وہ واپس آ کر مکہ میں فوت ہوا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اس حدیث سے کیا بات ثابت ہوئی محترم بھائیوں، کہ مریض کی عیادت کرنا مستحب عمل ہے، اور مریض قریب المرگ ہو، اپنے ہوش و حواس میں ہو، تو وہ 1/3 حصہ وصیت کر سکتا ہے، جیسا کہ اللہ کی رحمت سے یہ حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، رواہ الجماعہ، اسے محدثین کی ایک جماعت نے اپنا روایت کیا ہے۔ اسی طرح ورثاء کو مال سے محروم کرنا ناجائز ہے، جو شرعی ورثاء ہیں، سن لو بات اچھی طرح، اللہ اکبر، ورثاء کو مال سے محروم کرنا ناجائز ہے، پس 1/3 حصہ وصیت بہت ہے۔ دلیل کیا ہے اس کی؟ ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لو ان الناس غزوا من الثلث الى الربع فان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الثلث والثلث کثیر، متفق علیہ، میں یہ روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، قال، کہا، لو، کاش، ان الناس غزوا من الثلث الى الربع، لو ان الناس، لوگ چشم پوشی سے کام لیں، ان الناس غزوا، لوگ چشم پوشی سے کام لیں، کیا بلا، من الثلث الی الربع، تیسرے حصے کے بجائے چوتھا حصہ صدقہ کر دیں۔ فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الثلث، تیسرا حصہ صدقہ کر سکتے ہو، ٹھیک ہے، والثلث کثیر، لیکن تیسرا بھی زیادہ ہے۔ یہ بخاری اور مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح مال وراثت جو ہے،
اس کے حقداروں کو دینا واجب ہے یعنی ضروری ہے۔ ان عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الحق الفرائض بأہلہا فما بقی فلأولی رجل ذکر وفی روایت اقسم المال بین اہل الفرائض علی کتاب اللہ فما ترکت الفرائض فلأولی رجل ذکر۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ عبداللہ بن عباس، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قال، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الحق الفرائض باہلہا، ورثہ کے حصے جو ہیں وہ حقداروں کو پہنچاؤ۔ وراثت کا جو حصہ ہے یہ حقداروں کو پہنچاؤ۔ الفاظ کیا ہیں دوبارہ سے عرض کر دیتا ہوں، الحق الفرائض باہلہا، ورثہ کے حصے کے جو حق ہیں وہ حقداروں تک، باہلہا جو ان کے حقدار ہیں ان تک پہنچاؤ۔ فما باقیہ جو کچھ بچ رہے یعنی باقی بچیں، فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ، وہ سب سے زیادہ قریبی مرد کو دو۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے اقسم المال، اقسم المال بین اہل الفرائض علی کتاب اللہ، کہ مال جو ہے وراثت جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے قوانین کے مطابق یعنی اللہ کی کتاب کے مطابق اقسم المال، تقسیم کر دو مال بین اہل الفرائض، فرائض کے درمیان یعنی وارثوں کے درمیان تقسیم کر دو، علی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے مطابق، کہ مال اللہ کی کتاب کے مطابق وارثوں میں تقسیم کر دو۔ اور آگے فرمایا فما ترکت الفرائض فلأولی رجل ذکر، فما ترکت الفرائض، جو کچھ ورثہ سے بچ رہے، فلأولی رجل ذکر، وہ سب سے زیادہ قریبی مرد کو دو۔ تو یہ حدیث دلیل ہے مستمعین و منتظمین اور منتظرین کہ مال وراثت اس کے حقداروں تک دینا ضروری ٹھہرا، واجب ٹھہرا۔ اگلی بات، مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ دلیل کیا ہے؟ اب میرے بھائیوں، میں اللہ کے فضل سے ہر بات دلیل کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اور آپ کو پتہ کہ میں نے کتاب اپنا کتاب البیوع کے احکام و مسائل پر بات کر رہا ہوں کئی دنوں سے۔ اللہ کے رحمت سے آج اس کا 5واں پارٹ کمپلیٹ ہو جائے گا، تو پھر اللہ کی رحمت سے کتاب النکاح کے بارے کے احکام و مسائل جو موٹے موٹے ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی توفیق اللہ رب العالمین سے مانگوں گا۔ جب مالک کا فضل ہوگا تو وہ بھی آپ کی خدمت میں اسی طرح دلائل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیے جائیں گے۔ تو اب میں نے عرض کیا کہ مسلمان اور کافر ایک دوسرے کے وارث نہیں ہو سکتے۔ ان اسامہ بن زید قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنزل غدا فی دارک بمکہ فقال وهل ترک لنا اکیل من رباء او دور ثم قال لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم۔ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قلت، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی، اللہ اکبر، اتنزل غدن، کل آپ اپنے گھر میں فرد کش ہوں گے؟ اتنزل غدن، کل آپ اپنے گھر میں فرد کش ہوں گے؟ اللہ اکبر، فی دارک، اپنے گھر میں، بمکہ، مکہ معظمہ میں،
تنزل غدن فی دارک بمکہ، کیا آپ کل مکہ معظمہ میں اپنے گھر میں فرد کش ہوں گے؟ فقال، آپ نے فرمایا، وَحَلْ تَرَكَ عَقِیلٌ، اللہ اکبر، مِن رِبَاءٍ اَوْ دُورٍ، کیا عقیل نے ہماری حویلی یا گھر ہمارے لیے چھوڑا ہے؟ وَحَلْ تَرَكَ لَنَا، کیا ہمارے لیے چھوڑا ہے؟ عقیل، عقیل نے، مِن رِبَاءٍ اَوْ دُورٍ، ہماری کوئی حویلی یا گھر۔ ثم قال، پھر آپ نے ارشاد فرمایا، لا یارث المسلم، نہیں وارث مسلم، الکافر، کافر کا، ولا الکافر المسلم، اور نہ کافر مسلمان کا، یعنی مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ یہ بخاری اور مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ آگے چلتے ہیں جی۔ ولا کا بیچنا اور اس کا ہبہ کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دلیل کیا ہے؟ دلیل سماعت فرمائیے۔ ان عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا عن بیع الولاء وہبتہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ولا کو بیچنے اور ہبہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ ٹھیک ہے جی، نہا عن بیع الولاء وہبتہ، ولا کو بیچنے اور ہبہ کرنے سے منع فرمایا ہے۔ اسی طرح اگلی بات، شادی شدہ لونڈی آزاد ہو جانے کی صورت میں اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں رہنے یا نہ رہنے کی خود مجاز ہے۔ گویا کہ میاں بیوی کے مابین آزادی اور غلامی جو ہے وہ کفر کی صورت میں شمار ہوگی، یعنی نان نفقہ کی صورت میں، خرچہ کی صورت میں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دلیل سنیے۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قالت، کانت فی بریرۃ ثلاث سنن خیرت علی زوجہا حین عتقت واہدی لہا لحم فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والبرمۃ علی النار فدعا بطعام فأتی بخبز وإدام من إدام البیت فقال علم ار البرمۃ علی النار فیہا لحم فقالوا بلا یا رسول اللہ ذالک لحم تصدق به علی بریرۃ فکرہنا ان نطعمک منہ فقال هو علی صدقۃ وهو لنا منہ ہدیۃ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الولاء لمن اعتق۔ یہ بخاری اور مسلم کی یہ روایت ہے۔ اب یہ ترجمہ سماعت فرمائیں، اور اس روایت کے ساتھ میں اللہ کی رحمت سے کتاب البیوع کے احکام کمپلیٹ کروں گا۔ باقی کسی ساتھی کو کتاب البیوع کے حوالے سے یا کوئی بھی کسی بھی قسم کا سوال ہو، وہ آپ براہ راست بھی پوچھ سکتے ہیں، اور کومنٹ جو میرا چینل ہے اس کے نیچے کومنٹ کی صورت کے اندر بھی آپ پوچھ سکتے ہیں۔ لیکن میں اکثر یہ گزارش کرتا ہوتا ہوں کہ جس بھائی نے جو سوال پوچھنا ہے وہ کومنٹ کے نیچے اپنا سوال کرے، اپنا نام اور ولدیت لکھے، اپنا رابطہ نمبر لکھے، اور اپنے شہر اور علاقے کا یعنی پورا نام لکھیں۔ میں اللہ کے توفیق سے اسی طرح دلیل کے ساتھ جواب آپ کی خدمت میں عرض کر دوں گا۔ ان عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، قالت کانت فی بریرۃ، کہ بریرہ کی وجہ سے ثلاث سنن، تین سنتیں رائج ہوئی ہیں۔ کتنی؟ 3 سنتیں رائج ہوئی ہیں۔ کون سی بلا؟ خیرت علی زوجہا حین عتقت، اسے خامن سے علیحدگی کا اختیار دیا گیا، جب حین عتقت، جب وہ آزاد ہوئی۔ ٹھیک ہے جی۔ وَأُهْدِيَ لَهَا لَحْمٌ، اسے صدقہ میں گوشت دیا گیا،
فدخل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے۔ زوجیہا خیرت علی زوجیہا، اسے خاوند سے علیحدگی کا اختیار دیا گیا، ہن عتقت جب وہ آزاد ہوئے، وَأُہْدِیَ لَهَا لَحْمٌ اسے صدقہ میں گوشت دیا گیا، فدخل علیہ داخل ہوئے مجھ پر، کیا مطلب کہ میرے گھر میں، میرے پاس، میرے گھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ جب تشریف لائے نا، وَالْبُرْمَةُ عَلَى النَّارِ، نار پر تھی برمہ، یہاں پر برمہ کا کیا معنی کروں گا؟ ہنڈیا، ہنڈیا، برمہ، ہنڈیا، برمہ نار پر تھی، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بریرہ رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے تو برمہ نار پر تھی، کیا مطلب کہ ہنڈیا آگ پر تھی۔ فدعا بطعام، آپ نے کھانا مانگا، فأتي بخبز، لائی خبز یعنی روٹی، وإدام، اور گھر کا سال، وإدام، اور شوربے کو بھی کہتے ہیں، اور خیر پورے سیاق کو سبا کے اعتبار سے معنی کروں گا، من ادام البیت یعنی بخوب، فأتي بخبز پیش کیا روٹی، و ادامن اور سالن، من ادام البیت گھر کا سالن۔ جب اللہ کے پیغمبر نے کھانا مانگا تو آپ کے خدمت میں روٹی اور گھر کا سالن پیش کیا گیا، فقال، آپ نے فرمایا، علم ار البرمۃ علی النار فیہا، کیا میں نے ہنڈیا کو آگ پر نہیں دیکھا؟ سوالیہ انداز میں، علم ار البرمۃ علی النار فیہا، کہ کیا میں نے ہنڈیا کو آگ پر نہیں دیکھا، لحمن، کہ اس میں گوشت پک رکھا ہے، فقالو، گھر والوں نے عرض کیا، بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں یا رسول اللہ، کیوں نہیں اے اللہ کے رسول، ذالک لحم تصدق بہ علی بریرہ، اے اللہ کے نبی یہ گوشت جو ہے وہ بریرہ کو صدقہ کیا گیا تھا، ذالک لحم تصدق بہ علی بریرہ، کہ یہ گوشت بریرہ کو صدقہ دیا گیا تھا، وَهُوَ لَنَا تصدق بہ علی بریرہ، بریرہ کو صدقہ دیا گیا، فَقَرِنَا أَن نُطْعِمَكَ مِنْهُ، اور ہم نے آپ کو کھلانا مناسب نہیں سمجھا، فقال، آپ نے فرمایا، ہوا علیہا صدقۃ، یہ اس کے لیے صدقہ ہے، منہا ہدیۃ، اور ہمارے لیے ہدیہ ہے، مطلب تحفہ ہے، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما الولاء لمن اعتق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ولا جو ہے اسی کا حق ہے، انما الولاء، بلا شبہ ولا اسی کا حق ہے، لمن اعتق، جو آزاد کریں، یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے۔ تو اس حدیث سے، اس دلیل سے ثابت ہوا کہ شادی شدہ لونڈی آزاد ہو جانے کی صورت میں اپنے پہلے شوہر کے نکاح میں رہنے یا نہ رہنے کی خود مجاز ہے، گویا میاں بیوی کے مابین آزادی اور غلامی جو ہے وہ کفر کی صورت میں شمار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مالک ذوالجلال اللہ ارحم الراحمین ان احکام و مسائل پر، ان دلائل کو اچھی طرح سمجھنے، پھر خود کو عمل کرنے اور دوسرے مسلمان بھائیوں تک صدقہ جاریہ کے نیت سے ان پیغامات کو اللہ پھیلانے کی توفیق عطا فرمائیں۔
اور جب تک میرا اللہ زندہ رکھیں تو کتاب و سنت کے قوانین کے مطابق اللہ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک و آخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔